السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی بیماری اگر گرفت میں آ جائے، پکڑ میں آ جائے، اس کا مرض معلوم ہو جائے کہ اس کو کون سی بیماری ہے، اس کو کون سا مرض ہے، پھر اس کا علاج کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ جب تک مرض کی تشخیص نہیں ہو پاتی، مرض پکڑ میں نہیں آتا، گرفت میں نہیں آتا، اس کے بارے میں معلومات نہیں ہو پاتی، تب تک مریض کے مرض کا علاج کرنا بہت ہی مشکل اور انتہائی دشوار ہو جاتا ہے۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، ہمارے اس علاج خانے کے اندر، ہمارے اس آفس کے اندر روزانہ لوگ آتے ہیں اور وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ مفتی صاحب الٹرا ساؤنڈ بھی کرا لیا، سی ٹی اسکین کرا لیا، انڈوسکوپی کرا لیا، بلڈ ٹیسٹ کرا لیا۔ ڈاکٹروں نے جتنی بھی رپورٹیں کرانے کے لیے کہیں، ساری رپورٹس ہم نے کرا لی، مرض سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، دوائی کھائے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر لوگ جو پیٹ کے امراض میں مبتلا ہیں، یا اسی طریقے سے ڈپریشن ہے جنہیں انزائٹی ہو رہی ہے، راتوں کو نیند نہیں آ رہی ہے، ایسے لوگ نسوں کا علاج کراتے ہیں، ایکس رے کراتے ہیں، چیک اپ کراتے ہیں، لیکن مرض پکڑ میں نہیں آتا اور وہ سالوں سال پریشان ہوتے ہیں۔ جسمانی بیماری ہو یا روحانی بیماری ہو، اگر مرض پکڑ میں آ جائے تو پھر ڈاکٹروں کے لیے اس کا علاج کرنا آسان ہو جاتا ہے، عاملین کے لیے اس کا علاج کرانا آسان ہو جاتا ہے۔ اور جب تک مرض گرفت میں نہیں آتا، مرض پکڑ میں نہیں آتا، تب تک ڈاکٹر کو بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی دوا اس کے لیے سجیسٹ کروں، کون سی دوا اس کے لیے لکھوں، اور عامل کو بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا علاج کیسے کروں، کس چیز کا علاج کروں۔ تو جس طریقے سے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں ہمارے جسم کے اندر، چاہے وہ ہیڈک سر سے متعلق ہوں، سینے سے متعلق ہوں، پیٹ سے متعلق ہوں، گھٹنوں سے متعلق ہوں، ایسے ہی روحانی بیماری بھی ہوتی ہے۔ جسمانی بیماریوں کی تشخیص کے لیے جس طریقے سے الٹرا ساؤنڈ ہے، سی ٹی اسکین ہے، انڈوسکوپی ہے اور دوسری چیزیں ہیں، ایسے روحانی امراض کی تشخیص بھی ہوتی ہے۔ اور روحانی امراض تین ہی ہو سکتے ہیں، یا تو اس کے اوپر جناتی اور شیطانی معاملہ ہوگا، یا تو اس کے اوپر جادو ہوگا، یا پھر اس کو نظر لگی ہوئی ہوگی، وہ نظر بد کا شکار ہوگا۔ جسمانی علاج کے لیے تو آپ لوگوں کو ڈاکٹروں سے رابطہ کرنا ہے، اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے، اچھے حکیم سے رابطہ کرنا ہے، اچھے معالج سے رابطہ کرنا ہے، اچھے طبیب سے ملنا ہے۔ اسی طریقے سے روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے بھی آپ کو ایک ماہر، فنکار، تجربہ کار عامل سے رابطہ کرانا ہے اور اپنا علاج کرانا ہے، کیونکہ جب تک تشخیص نہیں ہوگی تب تک آپ کا علاج نہیں ہوگا۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے اوپر جناتی معاملہ ہے، شیطانی معاملہ ہے، یا آپ کے اوپر جادو کا معاملہ ہے، یا آپ کے اوپر نظر کا معاملہ ہے؟ اس کی بھی کچھ علامات ہیں جو کتابوں کے اندر لکھی گئی ہیں، لیکن آج جو علامات میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں، آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ جنات سے متعلق علامات ہیں، شیاطین سے متعلق علامات ہیں۔ یہ علامات اگر آپ کے اندر پائی جائیں، یہ نشانیاں اگر آپ کے اندر پائی جائیں، تو آپ اپنے اندر غور کیجئے اور اپنی تشخیص کسی ماہر عامل کے ذریعے سے کرائیے، اپنا استخارہ کرائیے، تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ کے اندر جناتی شیطانی معاملہ ہے یا نہیں۔ جادو کی کیا کیا علامات ہیں اس کے لیے الگ ویڈیو بناؤں گا، نظر کی کیا کیا علامات ہیں اس کے لیے الگ ویڈیو بناؤں گا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے جناتی اور شیطانی مریضوں کی کچھ علامتیں بیان کروں گا، اور یہ علامات ہیں جن کو میں نے خود مشاہدہ کیا ہے، جو میرے اپنے تجربے میں ہیں۔ گزشتہ 6-7 سالوں سے میں اس لائن میں ہوں، اس فیلڈ میں ہوں، اور اس فیلڈ میں رہ کر کے لوگوں کے مسائل کو سنتا ہوں، لوگوں کے مسائل کو دیکھتا ہوں اور ان کی رہبری اور رہنمائی کرتا ہوں۔ تو جنات اور شیاطین کی جو علامتیں میں نے مریضوں کے اندر دیکھی ہیں، فیس ٹو فیس دیکھی ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، وہ علامتیں، وہ تجربات میں آپ کو اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، اگر کسی کے اوپر جنات اور شیاطین کا اثر ہے تو اس کی دو علامتیں ہوتی ہیں۔ ایک کا تعلق تو حالت بیداری سے ہے، جاگنے سے ہے۔ حالت بیداری میں وہ علامتیں پائی جاتی ہیں، ان علامات کا ظہور ہوتا ہے، وہ علامتیں اس مریض کے اوپر ظاہر ہوتی ہیں، رونما ہوتی ہیں۔ اور کچھ علامتوں کا تعلق انسان کی نیند سے ہوتا ہے، انسان جب سونے لگتا ہے دن میں یا رات میں تو وہ علامتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔
تو وہ علامتیں جو حالت بیداری سے تعلق رکھتی ہیں وہ میں نے 9 علامتیں اکٹھا کی ہیں، موٹی موٹی علامتیں تو بہت سی ہیں لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو اختصار کے ساتھ وہ 9 علامتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جن کا تعلق حالت بیداری سے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جنات و شیاطین کی علامات ہیں۔ سب سے پہلی چیز کو دن میں ہی حالت بیداری میں ہی مریض کو ایسے دورے پڑتے ہیں، ایسی مرگی پڑتی ہے کہ وہ بالکل ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اور جب اس کے اوپر دورے پڑتے ہیں یا مرگی اس کے اوپر پیش آتی ہے، مرگی کا اٹیک ہوتا ہے اس کے اوپر، تو اس حالت میں وہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ ابھی بھی کئی مریض ایسے ہیں، 3 تو بچیاں ہیں اور اسی طریقے سے 2-3 مرد حضرات میں سے ہیں جن کا مجھ سے علاج چل رہا ہے، اور ڈاکٹروں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا مسئلہ ہے، اور کبھی بھی ان کو دورے پڑ جاتے ہیں، کبھی بھی ان کو مرگی کا اٹیک ہو جاتا ہے، اور میں علاج کر رہا ہوں، الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے۔ پہلے تو ہر وقت دورے پڑتے تھے، اب مہینوں میں ہو رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ مستقل علاج چلے گا تو ان کا یہ دورہ اور ان کی مرگی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو دن میں مرگی پڑنا، دن میں دورے پڑنا، اور اس دورے پڑنے کی حالت میں بہکی بہکی باتیں کرنا، تو یہ تشویش کی بات ہے۔ فوراً آپ کو تشخیص کرانی چاہیے کسی ماہر عامل سے کہ آیا یہ جناتی شیطانی معاملہ ہے یا جسمانی معاملہ ہے۔ ایک علامت تو یہ۔ دوسری علامت یہ ہے کہ کبھی کبھی دن میں ہی حالت بیداری میں ہی مریض چیخ و پکار کرتا ہے، چیخنے لگے گا، چلانے لگے گا، اور عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکالے گا اپنی زبان سے، یا اجنبی زبان میں بات کرنے لگے گا۔ اس کی جو اصل آواز ہے، اس کی جو نیچرل آواز ہے، اس کی اپنے خود کی جو آواز ہے، خود کا جو ساؤنڈ ہے، اس آواز میں بات نہیں کرے گا بلکہ کسی اور کے لہجے میں بات کرے گا، کسی اجنبی کی زبان میں بات کرے گا، اور چیخ و پکار کرے گا، اور عجیب و غریب قسم کی آوازیں اپنی زبان سے نکالے گا، تو یہ بھی تشویش کی بات ہے، چیک کرانا چاہیے فوراً۔ تیسری چیز، حالت بیداری میں مریض کے کان میں اذان دی جائے یا قرآنی آیات سنائی جائے، تو اذان سننے کے بعد یا قرآنی آیات سننے کے بعد مریض بالکل تڑپ اٹھتا ہو، نارمل بالکل بیٹھا ہوا ہے، آپ نے کان کے اندر اس کے اذان دینی شروع کر دی، یا مسجد سے آواز آنے لگی اذان کی، یا آپ نے موبائل سے کوئی رقیہ نکالا یا سورہ بقرہ نکالا، یاسین شریف نکالی، سمجھ میں آ رہی، یا آپ نے خود ہی اس کے کان میں کوئی سورت یاسین شریف، سورہ بقرہ یا سورہ مومنون کی آیت یا سورہ طارق، کچھ بھی آپ نے اس کے کان میں اگر پڑھنا شروع کر دیا تو تڑپ اٹھا اور بے چین ہو کر کے دور بھاگنے لگے، تو سمجھ جاؤ کہ اس کے اندر جناتی شیطانی معاملہ ہے۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ اس مریض کے اندر جو ہے عام آدمی کی طاقت سے کئی گنا زیادہ طاقت آ جاتی ہے، بالکل آپ کو یقین نہیں آئے گا، میرے پاس ویڈیوز بھی ہیں ایسے مریضوں کی، وہ لیڈیز بھی ہیں اور جینٹس بھی ہیں، پتلے دبلے بالکل، پھونک دو تو اڑ جائیں گے، لیکن جب ان کے اوپر حاضری ہوتی ہے اور جب وہ اٹیک کرتے ہیں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ 5 لوگوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ویڈیو میں نے بنا رکھی ہے، شیئر نہیں کر سکتا یہاں پر پرائیویسی کی وجہ سے، طاقت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ انہیں رسی سے باندھنا پڑتا ہے، دوپٹے سے باندھنا پڑتا ہے، کنٹرول سے باہر ہو جاتے، اتنی زیادہ طاقت ان کے اندر آ جاتی ہے۔ تو یہ چوتھی علامت۔ پانچویں علامت یہ ہے کہ مریض کے اوپر جب حاضری ہو یا مریض کے اوپر جب جناتی یا شیطانی معاملہ ہو تو مریض کیا کرتا ہے، اپنے آس پاس رہنے والوں کو یا اپنے آس پاس بیٹھنے والوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا، یا خود اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی اپنا گلا دبائے گا، سمجھ میں آ رہی بات، کبھی اپنے اوپر بلیڈ مارنے کی کوشش کرے گا، سمجھ میں آ رہی بات، کبھی پھانسی لگانے کی کوشش کرے گا، کبھی جو ہے لٹکنے کی کوشش کرے گا، کبھی ہاتھ پیر بالکل ایک دم سکڑ لے گا، ہاتھ پیر بالکل اینٹنے لگے گا، ایسا لگ رہا کہ بالکل ہاتھ پیر اینٹ گئے ہوں، تو اپنے آپ کو یا آس پاس رہنے والے کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے چھٹی علامت یہ ہے کہ اگر مریض مرد ہے تو حالت بیداری میں وہ عورتوں جیسی بات کرے گا، عورت کے لہجے میں، عورت کے اسلوب میں، عورت کے انداز میں بات کرے گا، یا اگر وہ مریضہ ہے، کوئی عورت ہے، تو وہ پھر مرد کے لہجے میں، مرد کے اسلوب میں، مرد کے انداز میں بات کرنے لگے گا۔ ایسے بھی مریض ہم نے دیکھیں کہ سامنے خاتون بیٹھی ہوئی ہے، جناتی شیطانی معاملات سے متاثر ہیں، لیکن جب بات کرتے لگ رہا کہ کوئی جن سے بات کر رہا ہو، یا جنس آتے ہیں بات ایسے کرتا ہے جیسے لگ رہا کوئی لیڈیز بات کر رہی ہو، تو اپنا لہجہ بدل لیتا ہے۔ مرد ہے تو عورت ہے تو مرد کے لہجے میں بات کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک علامت یہ ہے نمبر 7 پہ کہ بعض مرتبہ مریض کی آنکھیں اوپر کو چڑھتی ہیں یوں۔ مجھے یاد ہے جب دارالعلوم دیوبند میں عربی سوم میں تھا، ایک خاتون تقریباً 12 بجے کے آس پاس جو ہے
ثانویہ میں آئی اور 1 گھنٹے تک یوں ہی بیٹھی رہی وہ. ہم سمجھ گئے کہ اس کے اوپر کچھ معاملات ہیں. جب میں عربی صوم میں تھا اس وقت دارالعلوم دیوبند کی بات کر رہا ہوں. اور بند کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یوں کھلی کی کھلی رہیں گی، بند نہیں ہو پائیں گی، یا بعض دفعہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، کوشش کے باوجود بھی نہیں کھلتی. اسی ابھی حال ہی کا واقعہ ہے، سیما پوری کا ہی، ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، جاننے والے ہیں، ان کی بیٹی کے اوپر جناتی معاملہ تھا، شیطانی معاملہ تھا. میرے پاس ہے کہ مفتی صاحب پورے 24 گھنٹے ہو گئے میری بیٹی بات نہیں کر پا رہی ہے، آواز نہیں نکل رہی ہے اس کی، بول ہی نہیں پا رہی ہے، اشاروں میں بات چیت کر رہی ہے. اسی سیما پوری کا واقعہ بتا رہا ہوں، ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہے جاننے والے، ان کی بیٹی ہے. میں وہاں پر جا کر کے گیا تو دیکھا کہ اس کے گلے کی بندش کر رکھی ہے جنات نے. حمزات تھا وہ، خطرناک قسم کا جنات تھا، سرکش جنات تھا وہ. آواز بالکل نہیں نکل پا رہی. اس میں ڈاکٹر کیا کریں گے؟ کہ خود ڈاکٹر ہیں، دوائیاں دے دی، 24 گھنٹے سے آواز نکل نہیں رہی. میں نے سامنے بیٹھایا، سب سے پہلے میں نے اس کی سحر کی کاٹ کی، اس کی جو بندش تھی گلے کے اندر اس کی میں نے کاٹ کی. تقریباً 20 سے 25 منٹ مجھے لگا اس کی کاٹ میں، اور پھر اس کے اندر آواز آئی، اس کے منہ سے آواز نکلی، پھر اس کی آواز پوری طریقے سے کھلی. میں نے آنکھیں بھی اس کی کھولی، زبان بھی اس کی کھولی، گلا بھی اس کا کھولا. تو یہ اس طریقے سے بھی ہوتا ہے. اسی طریقے سے طبی تحقیقات کے مطابق آپ نے ڈاکٹر کو دکھا لیا، اچھے ڈاکٹر کو دکھا لیا، نسوں کے اسپیشلسٹ کو دکھا لیا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو آپ نے دکھا لیا، مریض پاگل پن کا شکار نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ پاگلوں جیسی حرکت کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ ہوش میں آنے کے بعد، اسی طریقے سے ایک علامت یہ ہے کہ مریض کے اوپر جب حاضری ہوتی ہے، اس پر جناتی اور شیطانی معاملات ہوتے ہیں، ان پر پڑھائیاں کرو یا ان کو بھگاؤ یا ان کو جلاؤ یا ان کو دور کر دو، تو جب اپنے ہوش میں آتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا پیش آیا جس وقت ان کے جسم پر جنات تھے ان کو کچھ یاد نہیں رہتا. ہوش میں آنے کے بعد جو کچھ بھی اس کے ساتھ پیش آیا ہے انہیں بالکل بھی یاد نہیں رہتا. بہت سے عاملین حضرات کو ہم نے دیکھا ہے الٹے پلٹے اعمال کر کے وہ جنات کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کوئی درگاہ کے بزرگ وغیرہ ان کے اوپر حاضری لگاتے ہیں تو ان پر سواری آتی ہے بولتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ان پر جب سواری آتی ہے کچھ بھی پوچھ لو سب بتا دیں گے. سواری کے جانے کے بعد آپ ان سے کچھ پوچھو کچھ بھی یاد نہیں رہتا ان کو کہ میں نے کیا بتایا. علاج بھی بتا کے چلے گئے اور جب ہوش میں آئے تو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم نے کیا بتایا. تو یہ وہ علامات تھی جن کا تعلق حالت بیداری سے تھا. یہ 9 علامات اگر آپ کے اندر پائی جائیں تو آپ کو تشویش میں پڑنے کی ضرورت ہے اور آپ کو ایک اچھے ماہر عامل سے تشخیص کرانے کی ضرورت ہے. یہ تو بیداری سے تعلق. کچھ علامات ایسی ہیں جن کا تعلق نیند سے ہے، وہ بھی 4-5 علامتیں میں نے اکٹھا کی ہیں جو لوگ عموماً بیان کرتے ہیں. مثلا جو مریض جب رات میں سو جاتا ہے تو اس کو عجیب و غریب اور ڈراؤنے خواب آتے ہوں اور کنٹینیو ریگولر مسلسل آتے ہوں. یوں آنکھ لگتے ہی سپنے شروع. کبھی اس کو شیر دوڑا رہا ہے، کبھی اس کو شیر اس پر حملے کر رہا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ کبھی اس کا کوئی گلا دبا رہا ہے، کبھی کوئی اس کو پیچھے سے دوڑا رہا ہے، کبھی وہ سمندر میں ہے، کبھی وہ ویران سی جگہ میں ہے، کبھی کسی بنجر زمین میں گھوم رہا ہے، کہیں سمندروں میں تیر رہا ہے. عجیب و غریب ڈراؤنے خواب. کبھی کبھی مریض کیا ہوتا ہے خواب کے اندر گندی چیزیں کھا رہا ہوتا ہے، غلاظت کھا رہا ہوتا ہے، گندگی کھا رہا ہوتا ہے. یہ بھی جو ہے جنات و شیاطین کی علامت ہے. نیند کی حالت میں اکثر و بیشتر چونک جاتا ہوں اور ڈر جانے کی کیفیت پیدا ہوتی ہو. بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مفتی صاحب رات میں جب میں سوتا ہوں یا رات میں جب میں سوتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میرے سینے پر کوئی آ کر کے بیٹھ گیا اور میرا گلا دبا رہا ہوں، میں بولنے کی کوشش کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، بول نہیں پاتی ہوں، میری آنکھیں کھلی کی کھلی ہیں، میں آواز بھی نہیں دے پا رہا ہوں آس پاس کے لوگوں کو. خواب کے اندر کالے سانپ دکھائی دینا، کالے کتے دکھائی دینا، عجیب و غریب قسم کے لوگ عموماً دکھائی دیتے ہوں، یہ سب جنات و شیاطین کی علامات ہیں. نیند کی حالت میں اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی گلا دبانے کی کوشش کر رہا ہو، کوئی پیر کھینچ رہا ہو آپ کا. لیکن یاد رکھنا یہ جو علامتیں میں نے آپ کو بیان کی آپ کے سامنے، چاہے حالت بیداری سے ہوں یا حالت نیند سے ہوں، ضروری نہیں کہ جن کے اندر یہ علامتیں پائی جائیں اس پر جناتی معاملہ ہی ہے یا شیطانی معاملہ ہی ہے، ضروری نہیں ہے. یہ نفسیاتی اور اعصابی امراض کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، بیماری بھی ہو سکتی ہے. لہذا محض علامات کی بنیاد پر شک و شبے میں پڑھ کر کے پریشان نہیں ہونا ہے، بلکہ ایک اچھے عامل سے آپ اپنی تشخیص کرانا. الحمدللہ میں خود بھی عامل ہوں،
شاگرد بھی اچھے خاصے الحمدللہ تیار کر رکھے ہیں میں نے، جو الگ الگ صوبوں میں الگ الگ اسٹیٹ میں کام کر رہے ہیں۔ آپ لوگ جو ہے اگر مجھ سے اپنی تشخیص کرانا چاہتے ہیں تو آپ میرے اس پرسنل نمبر پر اپنا فوٹو، اپنا نام، اپنی والدہ کا نام شیئر کریں، انشاءاللہ تعالی میں آپ کی تشخیص کر دوں گا کہ آپ کے اوپر جناتی معاملات ہیں یا شیطانی معاملات ہیں یا جادو ہے یا نظر ہے۔ آپ لوگ اس پرسنل نمبر پر میسیج کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔